بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، رمضان کا مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں یا جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں، یہ مہینہ اس کے لیے گواہ ہے۔ تو جس نے نیک اعمال کیے ہوں اسے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جو اللہ رب العالمین نے ثواب متعین کیے ہوئے ہیں اسے ان کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور جس نے کوئی ایسا عمل بھیج رکھا ہو رمضان کے مہینے میں جو برا ہو، تو اسے اس برائی سے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے اگر توبہ کی جائے، سچی توبہ کی جائے، تو اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ علماء نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں سچی توبہ کے لیے، اور وہ یہ ہیں کہ ان گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، ان پر پشیمانی ہونی چاہیے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق اسے لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنا یہ اہم ترین عمل ہے جو رمضان کے اختتام میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اختتام پر اپنی سنت بیان فرمائی ہے، اور وہ آپ کا حکم ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر ایک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا ہے، فرض کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعًا من تمر صاعًا من شعیر صاعًا من عقط وصاعًا من زبیب۔ 5 اجناس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ہم لوگ ان اجناس میں سے صدقہ فطر نکالتے تھے، اور جو اس وقت ہمارا کھانا تھا، جو کی روٹی بنایا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ اس کا صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ جو ہمیں سائے نبوی سے اتنی زکوٰۃ فطر، اتنا صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ عید کا چاند جب نظر آ جائے تو غروب آفتاب کے ساتھ ہمیں تکبیر پکارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری جو ہدایت کا سامان مرتب کیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی تکبیر پکارو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو چاند نظر آنے کے بعد سے ہم مسلمانوں کے لیے مشروع ہے کہ ہم تکبیر پکارنا شروع کر دیں، اور تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مردوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ مسجد میں اور بازاروں میں اور گھروں میں آواز کے ساتھ یہ الفاظ بلند کریں۔ ہمیں بلند آواز سے یہ کلمات دہرانے چاہیے، اور خواتین ان کو دھیمے دھیمے پڑھیں گی، اتنے ہی آواز نکالیں گے جتنے میں وہ خود سن سکتی ہوں۔ وہ اتنی آواز بلند نہیں کریں گے کہ دیگر لوگوں کو بھی سنائی دے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس میں توحید بیان کی گئی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے گن گاتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تمام قسم کی تعریفات کا مستحق تنہا اللہ رب العالمین ہے۔
ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے ہی عمدہ الفاظ ہیں جو ایک مسلمان اپنے زبان سے دہراتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے جو عیدگاہ کی طرف جا رہا ہو وہ ان الفاظ کو دہراتے ہوئے جائے، تاکہ قیامت کے دن اس راستے کے کنکر اور پتھر بھی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ تیری یہ تکبیر پکارتے ہوئے، تیری تحلیل پکارتے ہوئے، تیری تسبیح پکارتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا۔ تو جس راستے سے ہم جائیں اسی راستے سے واپس نہ ہوں، بلکہ دوسرے راستے سے واپس ہوں، یہی تکبیر پکارتے ہوئے ادھر کے بھی کنکر پتھر قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے مشروع کیا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں۔ جب ہمارا روزہ ختم ہو جائے، رمضان کا مہینہ چلا جائے، تو ہم عید کی نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اور ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے جائیں عیدگاہ کی نماز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ خواتین بھی عیدگاہ کے لیے نکلیں، جبکہ گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خواتین کو لے کر کے نکلیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں، چاہے وہ حیض والی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کو حیض کا خون ہی کیوں نہ آتا ہو۔ تو جن کو حیض کا خون آتا ہو وہ خواتین مصلی سے الگ رہیں گی، لیکن وہ دعا میں شریک رہیں گی، اور جو نصیحت کی باتیں خطبے میں بیان کی جائیں گی وہ اس سے مستفید ہوں گی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، یا رسول اللہ احدانا لا یکون لها جلباب، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کچھ خواتین ہیں جن کے پاس اوڑھنی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، لتلبسها اختها من جلبابها، اس کی بہن کو اپنی اوڑھنی میں لپیٹ لینا چاہیے اور اس کو لے کر کے نکلنا چاہیے عیدگاہ میں، متفق علیہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے چند کھجوریں کھا لی جائیں، تاک کھجوریں کھا لی جائیں، چاہے 3 ہوں، چاہے 5 ہوں، یا اس سے زیادہ ہوں یا اس سے کم ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ آپ کھجوریں کھا لیتے تھے، اور آپ تاک کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد میں ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ پیدل آدمی جائے عیدگاہ کی طرف، الا یا کہ کسی کے پاس عذر ہو تو وہ سواری سے جا سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من السنت ان یخرج الی العید ماشیا، سنت یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل آدمی جائے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ مسلمان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آراستہ کرے، خوبصورت لباس پہنے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اخذ عمر جبۃ من استبرق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حریر کا ایک جبہ لیا، تباع فی السوق، جو بازار میں بک رہا تھا، فاتا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، فقال یا رسول اللہ ابتع هذه تجملوا بها للعید والوفود، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ اسے خرید لیجئے اور عید کے دن اس کو پہنیے، جب آپ کے پاس وفود آئیں تو بھی آپ اس کو پہنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ ایسا لباس ہے جس کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا۔ یہ لباس چونکہ حریر کا تھا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننا ناپسند فرمایا، اور جو حریر کے لباس ہوتے ہیں وہ امت محمدیہ کے مردوں کے لیے حرام ہیں، اور
خواتین کے لیے حلال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ بیان فرمائے انما ھذہ لباس من لا خلاق لہ، تو یہ اسی وجہ سے بیان فرمائے ہیں کہ وہ حریر کا تھا، وہ ریشمی تھا، اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، خواتین اس کو پہن سکتی ہیں۔ خواتین جب عیدگاہ کے لیے نکلیں تو وہ اچھے لباس پہن کر کے جائیں، لیکن خوشبو لگا کر کے نہ جائیں۔ اسی طریقے سے وہ بے پردگی کے ساتھ نہ جائیں اور اپنے چہروں کو کھول کر کے نہ جائیں، بلکہ مکمل ستر کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ وہاں پر جائیں۔ خوشبو سے احتراز کریں، خوشبو لگانے سے بچیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر جاتی ہے اور راستوں میں نکلتی ہے تو جہاں سے بھی وہ گزرتی ہے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ اگر وہ راستے سے گزرتی ہے تاکہ اس کی خوشبو لوگوں کی ناکوں تک پہنچے، تو آپ نے بیان فرمایا کہ وہ زانیہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے۔ اس لیے خواتین کو خوشبو لگا کر کے باہر نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ عید کی نماز کے لیے ہو یا عام نمازوں کے لیے ہو۔ نماز عید خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے اخلاص کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بندوں کو ڈرنا چاہیے، اور اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی نصیحت کے لیے کھڑا کیا ہے وہ قیامت والے دن بھی لوگوں میں بہت معزز ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی ہے، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت میں بڑے درجات ہیں اور اس سے زیادہ فضیلت ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہمیں میسر ہوں، ہمیں ان کے ذریعے سے خوشی بانٹنا چاہیے، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے اقربا میں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس نے رمضان کے مہینے میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائی، اور اطاعت کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ان کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لہذا ہمیں اس کے ذریعے سے خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اس کے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے جسے وہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس نے مغفرت کے اسباب اکٹھا کیے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو مومن خوش ہوتا ہے جب اس کا روزہ مکمل ہو گیا، اس کا قیام مکمل ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو گناہوں سے دھل دیا اور اس کے جو گناہوں کے بوجھ تھے وہ اسے کم کر دیا۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان میں نیک عمل کی توفیق دی ہے تو یہ نیک عمل رکنا نہیں چاہیے، موت سے پہلے تک یہ عمل رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان کر رکھا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جس طریقے سے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اسلام کی حالت میں انتقال ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر اذا مات العبد انقطع عملہ، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، تو موت کی وجہ سے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہم نے صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑا ہوگا وہ منقطع نہیں ہوگا، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا جب تک کہ وہ چیز باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، شوال کا مہینہ آ جائے، تو ہمیں 6 روزے رکھنے چاہیے شوال کے، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر،
جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے ہمیں ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثلاث من کل شہر و رمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، میرے خلیل میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، اور اس میں سے ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کا بیان کیا انہوں نے۔ اولا یہ ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھے جائیں۔ ایام 20 چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ابا ذر اذا صمت من الشہر 3 فصم 13 و14 و15۔ اے ابو ذر، جب تم ہر مہینے 3 روزہ رکھو تو 13ویں کو 14ویں کو اور 15ویں کا روزہ رکھا کرو۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے۔ آپ سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ پچھلے یعنی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ وانزل علی فیہ، یہ ایسا دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور اسی دن میرے اوپر دین نازل کیا گیا، قرآن مجید نازل کیا گیا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الصیام افضل بعد رمضان، رمضان کے بعد کس مہینے کا روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جس مہینے کا روزہ رکھنا سب سے افضل ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں؟ اس لیے کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا کہ جب میرے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل شہرا قط الا شہر رمضان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے، وما رأیتہ فی شہر اکثر صیام منہ فی شعبان، اور شعبان کے مہینے میں آپ کو کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام الاثنین والخمیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں کا تلاش کرتے تھے اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ بندوں کے اعمال پیر کے دن اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھے پسند ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں قیام اللیل ہم نے پورا کر لیا تو یہ قیام اللیل پورے سال جاری و ساری رہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتی ترم قدمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تھے، رات میں نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے لمبے قیام کی وجہ سے، کیونکہ آپ کثرت سے اس میں تلاوت کرتے تھے۔ آپ سے کہا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں،
تو آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا ان ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگو سلام پھیلاؤ، چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، لوگوں سے سلام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، لہذا ہمیں رات کی نماز پڑھنی چاہیے، صلاۃ اللیل پڑھنی چاہیے، قیام اللیل کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ اس کے ذریعے سے اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، اور تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوش نصیب بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے رات میں نماز پڑھنی چاہیے، اور رات کی نمازوں میں وطر ہے، وطر آخری نماز ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اجعلوا صلاتکم من اللیل وطرا، اپنے رات کی نمازوں میں آخری نماز وطر بنایا کرو۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ رب العالمین وطر طاق ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، لہذا وطر کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وطر کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، لہذا وطر کی نماز ہمیں پڑھ کر کے سونا چاہیے، وطر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں عموماً اس کو پڑھا کرتے تھے، اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له، کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی ذات کے شائن شان ہے، مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔ کب نزول فرماتا ہے؟ جب آخری تہائی رات بچتی ہے، اس وقت اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے کون مجھ سے مانگنے والا ہے، کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کے دعاؤں کو قبول کروں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کو بخش دوں۔ اللہ رب العالمین یہ آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ آواز لگاتا ہے، ہم کو آواز لگاتا ہے، لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو آخری رات میں ہمیں بیدار ہونا چاہیے، سحر کے وقت ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ جو سحر کا وقت ہے یہ استغفار کا وقت ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، یہ مومنوں کی شان بیان کی گئی ہے کہ سحر کے وقت مومن لوگ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد ہمارے لیے کچھ سنتیں ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان بھی فرمایا ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ من صلی ثنتی عشرۃ رکعۃ من اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص رات و دن میں 12 رکعت نماز پڑھے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو ہمیں ان سنتوں پر محافظت کرنی چاہیے، سنتوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین انہی سنتوں کے ذریعے سے اگر ہمارے فرائض میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ رب العالمین انہی کے ذریعے سے ان کمیوں کو پورا کرے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ما من عبد مسلم یصلی اللہ تعالیٰ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے ہر دن 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، یعنی فرض کے علاوہ، تو اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ضرور گھر بنائے گا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں من صلی ثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ تو میرے بھائیوں،
ہمیں ان نمازوں کی محافظت کرنی چاہیے، ان نمازوں کو کمتر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے پانچوں نمازوں کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب نماز ختم ہو تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں جو منقول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز ختم کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، اور اپنے پہلو کے بل لیٹ کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے تھے 3 بار استغفار کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، آپ نے بیان فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر 33 فتلک 99 ثم قال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر غفرت خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہے اور 33 بار الحمدللہ کہے اور 33 بار اللہ اکبر کہے تو یہ 99 مرتبہ ہو گیا، اور 100 کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر کے ذریعے پوری کرے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی تنہا، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں بیان فرمایا غفرت خطایاہ، اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، چاہے نمازوں کے تعلق سے ہو، چاہے روزوں کے تعلق سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے اس سے بہتر بدلہ اسے عطا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی۔ پھر اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم تیرے سامنے سرخرو ہو سکیں اور تیری وہ عبادتیں بجا لائیں جو تو نے ہم پر فرض کیے ہیں، یا تیرے نبی کی جو سنتیں ہیں ہم اس کو پورا کر سکیں۔ اور اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر قائم رہیں، ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔